اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے اندر جب ہم اپنے شمالی علاقہ جات کو دیکھتے ہیں جہاں پہ آج سے 40 یا 50 سال پہلے لوگ جو رہتے تھے وہ اپنی قوم کے خانے کے اندر افغان لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے اور وہ افغان بگڑ کے افغان بھی بن گیا بعض جگہوں کے اندر، لیکن پھر کہا گیا کہ جناب مطلب کہ جو بھی کہہ لیں، لیکن قوم کے خانے کے اندر جب کسی جگہ سرکاری جگہ کے اوپر ڈیٹا انٹری ہوتی تھی تو قوم کے خانے کی جگہ کے اوپر افغان لکھا جاتا تھا۔ پھر 60 کی دہائی کے اندر ان کے اوپر انکشاف ہوا کہ وہ تو افغان نہیں ہیں، وہ تو پختون ہیں، اور پختون وہ پچھلے کئی ہزار سال سے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ پختون ہو گئے۔ اب جناب وہ افغان جو ہیں پھر انہوں نے ڈیویڈنڈ لائن کے اوپر سوالات اٹھا دیے کیونکہ ان کی لائلٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں۔ یہ جو افغان ہیں یا یہ جو پختون ہے یہ کیا کرتا ہے کہ کابل میں جا کے شو کرتا ہے کہ اتنے سارے افغان پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور وہ سارے افغان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پہ ایک 46% یا 41% ہونے کے باوجود بھی اقتدار میں 60% کے دعوے دار ہیں۔ وہاں پہ دیگر اقوام ہیں، ہزارہ ہیں، جوزجانی ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، وہ 54 یا 59% بنتے ہیں، اکثریت میں وہ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو افغانستان کی تاریخ میں بیشتر اوقات وہاں پہ پختونوں کی حکومت رہی ہے۔ ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ خاص طور پہ گجرات سے آنورڈ تو میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اگر ہم جی ٹی روڈ کی بات کریں، یا پھر دریائے سندھ کراس کر لیں تو آگے تو میدانی علاقہ آ جاتا ہے، اگر ہم میران شاہ کی بات کر لیں کیونکہ وہاں سے بھی بہت سارے حملہ آور اترے ہیں نا۔ ہم ان حملہ آوروں کے اترنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم جو ادھر سے جتھے اکٹھے ہو کے ادھر جاتے تھے سبق سکھانے کے لیے ان کی بات کم ہی کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ایک چھوٹا سا دور ہے اس کا رنجیت سنگھ کا، راجہ رنجیت سنگھ کا، اس دوران وہ حوالہ دے کے ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ راجہ رنجیت سنگھ کے علاوہ بھی بہت ساری جو مہمات تھی، جو انویژنز تھی، وہ ادھر سے گئی ہیں ادھر اور چنگی پھینٹ کوٹ کر کے آئی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے ان کو بہت بڑا لارجر دین دا لائف بتانا تھا، لارجر دین دا ہسٹری بتانا تھا، تو ہم صرف یہی بتاتے ہیں کہ ادھر سے حملہ آور ہونے کے لیے لوگ ادھر آئے تھے۔ یہ تو بات اپنی جگہ کے اوپر ہو گئی۔ تو جیسے یہ اقتدار کے اندر حصہ مانگتے ہیں کابل میں جا کے، ویسے ہی یہ اسلام آباد میں بھی اقتدار کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ یہاں پہ اقتدار کے دعوے داری کے لیے آتے ہیں تو یہ اپنی وہ دکھاتے ہیں کہ جناب کابل تک اور جناب دریائے آمو تک ہم پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے اس فلسفی کو جب میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا، وہاں پہ بڑے بڑے پاکستانیت کے اوپر یقین رکھنے والے پختون حضرات مقیم تھے، وہ فوراً مجھے نا انہوں نے ڈینائل میں چلے گئے نا، مجھے پڑ گئے جسے وہ کہتے ہیں باقاعدہ۔ میں کہا میری ایک تاریخ کی آبزرویشن ہے، آپ اس سے انکار کر دیں، آپ اس کا کوئی کاؤنٹر نریٹو دیں، نہیں وہ آپ بیٹھیں گے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ میں کہا بیٹھے ہی ہوئے ہیں اتنے اور کلوتے ہوئے ہیں تو نہیں، آج فلسطین پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے بہن، پھر فلسطین تے گال کر لو، بعد کر لیں۔ اچھا، اس کے اندر جو بڑے بڑے شاہکار ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ایک کردار ہے۔ جب افغانستان کے اندر ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی، قندھار جو تھا وہ طالبان کا مین بریڈنگ گراؤنڈ تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ قندھار میں مقیم ہیں، جو کہ وہ تھے اور ابھی تک ہیں، قندھار میں ہی مقیم ہیں۔ اس وقت اس قندھار کا گورنر جو تھا وہ اچکزئی صاحب کا بھائی یا کزن تھا، تو ایک بھائی ادھر تھا ایک بھائی ادھر تھا، تو پھر بارڈر کے آس پاس سمگلنگ کے اندر بڑی آسانی رہتی تھی۔ یہ جو پاکستان کی افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو باڑ چھاڑ لگی اور اس باڑ کے نتیجے کے اندر آنے اور جانے کے اندر مشکلات پیش آئیں، اس پہ سب سے زیادہ کون بولا؟ محمود اچکزئی بولا۔ اچھا، محمود اچکزئی صاحب جو ہیں یہ وہ صاحب ہیں جب افغانستان کے اندر جو 2 جنگیں مسلط ہوئی ہیں، اس دونوں جنگوں کے اندر یہ حملہ آور کے ساتھ تھے۔ مطلب پہلے یہ روس کے ساتھ تھے، روس کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے تھے، اور دوسری دفعہ یہ امریکہ کے ساتھ تھے کیونکہ امریکہ ڈالر خرچ کر رہا تھا،
اور ٹرک کرائے پہ لے رہا تھا۔ محمود خان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے اب ڈائیورسیفائی کیا ہے اپنے بزنس کو، اور یہ جو پورے ملک کے اندر کوئٹہ کیفے کھل گئے ہیں، کوئٹہ ہوٹل کھلے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ گھٹیا قسم کا، میں نے 1-2 دفعہ ناشتہ کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں ان کو اتنا رومانٹیسائز کیوں کیا گیا ہے۔ اسی ٹیم نے کوئٹہ ہوٹل کو اور کوئٹہ کیفے کو رومانٹیسائز کیا ہے جو ٹیم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپین کرتی ہے۔ تو ہر بچہ جو کہ انگریزی سکول کے اندر پڑھ رہا ہے وہ کوئٹہ ہوٹل اور کوئٹہ کیفے کے اوپر چائے پینے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے۔ ہر بچہ جو کہ موبائل سے کنیکٹڈ ہے وہ کوئٹہ ہوٹل پہ جا رہا ہے، اور کوئٹہ ہوٹل پہ جا کے جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ کام کرنے والے یا چائے بنانے والے بچوں کی کیپیسٹی، تو آپ کہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ کو اپروچ نہیں کر سکتے، لیکن پروموشن اسی پی ٹی آئی کی ٹیم نے کی ہے۔ اس کے اندر جی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی۔ پھر ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو کوئٹہ ہوٹل کے اندر کام کرتے ہیں اور ایک ہوٹل کے اندر 8-8 10-10 لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کی سرگرمیاں بڑی مخدوش ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے محمود خان اچکزئی نے اپنا بزنس ڈائیورسیفائی کیا ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اس کا بھائی بھاگ کے ادھر آ گیا ہوگا، وہ جو قندھار کا پولیس کا سربراہ تھا وہ بھاگ کے ادھر آ گیا ہوگا، پیسے اس کے پاس بے شمار تھے، اکٹھے کیے تھے اس نے ڈالر افغانیوں کو مار مار کے، ویل اینڈ گڈ، اس نے کر دی ہوگی انویسٹمنٹ اس کے اندر۔ میں یہاں تک آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہے۔ آپ اس کو کسی نہ کسی قانونی نیٹ ورک میں لے آئیے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر محمود خان اچکزئی کے اوپر میں کو غداری کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ صمد اچکزئی کا صاحبزادہ ہے، اور صمد اچکزئی صاحب جو ہیں وہ میرے سے زیادہ پاکستانی تھے۔ میں یہ بات آپ کے اس بات کو مان کے میں یہ آگے چل رہا ہوں، یہ سارے آرگومنٹ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور میرا تجزیہ ہے، آپ اس سے اختلاف کا پورا حق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خاص طور پہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کی باقیات کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں، لین دین کرنے میں جو طبقہ سب سے زیادہ ایزی گوئنگ ہے وہ ہمارے پختون بھائی ہیں۔ مطلب جب گورے نے بھتہ دینے سے انکار کیا تھا تو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، کابل میں جا کے چوکی بھی بنوائی گئی تھی، لے کے بھی جایا گیا تھا، اور کابل جیسے کولیپس کرتا ہے ہم تو اپنی ان آنکھوں سے کم از کم 4 دفعہ تو دیکھ چکے ہیں نا کہ کابل کس طرح سرنڈر کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے تاریخ کے طالب علموں سے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا ہوا کہ طالبان ابھی کم از کم کوئی 100 کلومیٹر دور تھے تو کابل کے جتنی بھی بیوروکریسی تھی، جتنے بھی حکمران تھے، وہ سارے کے سارے جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کابل تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایسے ہی سرنڈر کرتا ہے، اس لیے گورے کو لے کے گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورے کی فوج کا ایک ریجمنٹ کا ایک بھی بندہ انہوں نے زندہ چھوڑا تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ وہ پہنوں پتہ نہیں دیندے سن، پیسے نہیں دیندے سن۔ یہ ہمیشہ گھر میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کوچا پیر پیسے نکالو، پیسے نکالو کوچا پیر، اور پیسے کے لیے اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں خودکش بن کے۔ یہ ہے تو اس صورت کے اندر محمود خان اچکزئی پختون اور وہ فوج کے خلاف مسائل پیدا کر رہا ہو یا فوج کے خلاف تقاریر کر رہا ہو، یہ اپنے خانے کے اندر فٹ نہیں بیٹھتا۔ برے صغیر کے اس خطے کے اندر سی آئی اے کا سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے اس کا نام غلام اسحاق خان تھا۔ اگلوں نے نائب تحصیلدار سے بھی نیچے کلرک لیول سے اس نے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور وہ صدر پاکستان بن کے مرا ہے، اور اپنی یادداشتیں نہیں لکھی اس نے، نہ کسی کو کوئی انٹرویو دیا زندگی بھر، کیونکہ خدا نہ خواستہ منہ سے کوئی بکواس نکل جاتی ہے اس کے۔ کھل کے باتیں ہوں گی، آپ اختلاف کریں لیکن سنیں تو صحیح نا بھائی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی پختون نہیں ہو سکتا۔ صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ غزنی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ فرغانہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ برٹش آئی لینڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے ساتھ ایزی گوئنگ اس پورے بڑے صغیر کے اندر جو رہا ہے وہ افغان سابقہ اور موجودہ پختون رہا ہے۔ آپ کو برے صغیر کے ہر تاریخی شہر کے اندر محلہ افغانہ ضرور ملے گا، دلی کے اندر بھی۔ میرا مطلب ہے وہاں پہ بہت بڑا محلہ ہے
علاقہ ہے لاہور کے اندر بھی. تو کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہتے تو آپ کا مفاد ہمارا مفاد اکٹھا چلتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، کیا وہ عمران احمد خان نیازی کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو بنیں گے اور ان کو کہا گیا کہ اب بن جائیں، تو وہ عمران احمد خان نیازی کی اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے یا انہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں اور کینڈیڈیٹ بن جائیں؟ ابھی تو خیر مولانا فضل الرحمان نے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی عمران خان کی طرف سے نامزد ہونا ہے. اگر نواز شریف صاحب نے اور آپٹکس کریٹ نہ کر دیے تو وہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نامزد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان میرے کہنے کے اوپر، گزارش کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے منافقت کر لیں، اس کو تو تھوکا چٹوا کے واپس آئیں. فرق اس کو کوئی نہیں پڑنا، بے شرم آدمی ہے، لیکن اس سے تھوکا تو چٹوائیں اپنا. یہ جو مولانا کے خلاف نعرے لگواتا تھا ڈیزل کے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے، اس کا ڈیزل اس کو واپس تو تن گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان مجزلہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوگا. میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں، تو نہیں لگا سکتا ہوں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تین ہی لگا سکتا ہوں، وہ میں لگا رہا ہوں. حالانکہ مولانا جو ہے وہ کسی کا دانہ چگتے نہیں ہے، نہ وہ کسی کی تیلی قبول کرتے ہیں، لیکن اپنا تو فرض ہے نا جی، تیلی لگائی رکھیں. اچھا خیر، لیکن اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج بیانیہ بھی مینٹین کرنا ہے. فوج کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ بھی رکھنا ہے، روابط بھی رکھنے ہیں. ان کے کاروباری مفادات بھی ہیں، ان کے سیاسی مفادات بھی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بات رکھنی ہے. لیکن فوج کے مخالف جو بھی پولیٹیکل الائنس بنے گا اس کے اندر بھی انہوں نے ہونا ہے. وہ بھی ان کی سیاست بھی یہی ہے اور ان کے والد صاحب کی سیاست بھی یہی رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب مجھے اس سیاست سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بھی اسی سیاست کا حامی ہوں، لیکن جب آپ کسی کا تجزیہ کریں نا تو اس میں آ کے اگر کہیں پہ بات پھنس جائے تو اس کا ذکر کر دینا چاہیے. یہ بات پھنس گئی ہے میرے ذہن کے اندر کہ یہ اپنا اچکزئی صاحب جو ہیں، یہ عمران احمد خان نیازی جس نے ان کا مذاق اڑایا، سبز دوپٹہ اوڑھ کے اچکزئی کو کئی دفعہ گالیاں دیں، اس کو ہیوملیٹ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کہیں دیکھو نا، پھر میں نے اس کو تھوکا چٹوایا نا میں نے. اچکزئی صاحب وہ بڑا نگلا آدمی ہے، نہ وہ پٹھان ہے نہ وہ پختون ہے. ٹھیک ہے، اس نے باہر آگے کہنا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ اچکزئی کو جا کے نامزد کر دو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور جس بندے نے آگے آپ سے بات کی ہے اس نے فارغ کر دینا پارٹی سے کچھ دنوں کے لیے، بعد میں پھر شامل کر دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے بہرحال اچھی بات ہے پی ٹی آئی کو اپنی صفوں میں سے کوئی بندہ نہیں مل رہا، تو وہ اب اس طرح کے باتوں کے اوپر آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی طرف سے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے اور محمود خان صدارتی پوسٹ کے لیے امیدوار ہوں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. کل تو بہرحال انتخاب ہونے جا رہا ہے نئے وزیر اعظم کا. چاچو جو ہیں نئے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.